السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو ہمارے ولاگس. کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ امید کرتے ہیں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور اپنے گھروں پہ سیف ہوں گے. تو جی یہ ہے سحری کا ٹائم اور اس ٹائم پہ میں سیک رہی تھی پراٹھے. امی بیل کے دے رہی تھی اور میں سیکنے لگی تھی، اور جو کہ اتنے مزیدار سہانے پراٹھے بن کے تیار ہو رہے تھے نا، مطلب خود بھی دل خوش ہو جاتا ہے. ارے بھائی میں نے بنایا، یقین نہیں آ رہا. اصل میں ہم لوگوں کو کرسپی پراٹھے پسند ہے اور اچھے سکے ہوئے پسند ہے، تو اسی طرح سے بناتے ہیں. ہم تینوں ہی ایسے ہی بناتے ہیں پراٹھے. خیر تو یہاں پر بس زویا پراٹھے وغیرہ سیکھ رہی ہے، اور پراٹھے اس لیے بنے تھے آج ہمارے گھر پہ کیونکہ بھائی نا ربڑی لے کر آ گئے تھے، تو اس لیے ہم لوگوں نے سوچا ہم پراٹھے بنوا لیتے ہیں. اور امی کو ویسے روٹی بنانی تھی، تو ہم نے کہا امی پراٹھے سے نا ربڑی زیادہ اچھی لگے گی، تو پلیز وہ بنا لیں. تو ہاں مطلب نا گرم گرم پراٹھے اور اس کے ساتھ ٹھنڈی ٹھنڈی ربڑی نا بڑی زبردست لگتی ہے. اچھا خیر نمکین میں کیا تھا، امی نے نا کچھ بنایا ہوا نہیں تھا کھانے میں، تو مطلب وہ تھوڑا سا سالن بچا ہوا تھا. اس کے علاوہ پھر یہ ہوتا ہے اگر تھوڑی سی کوئی چیز بچی ہوئی ہوتی پھر ہم بولتے ہیں آپشن یہ ہے کہ انڈے فرائی کر لیتے ہیں اور ساتھ میں نا شامی کباب نکال لیتے ہیں. اصل میں ہمارے یہاں گھر میں چل رہی ہیں صفائیاں وغیرہ، تو جب امی بھی کام کر رہی ہیں ہم بھی کام کر رہے ہیں، تو ہم امی کو کہتے ہیں رہنے دیں مت کچھ بنائیں. اور ویسے بھی رات میں کوئی کھانا تو کھاتا نہیں ہے، صرف ابو کھاتے ہیں کھانا. امی بس تھوڑا سا ان کے ساتھ ان کو کمپنی دے دیتی ہیں، تھوڑا سا چکھ لیتی ہیں تھوڑی سی کمپنی. ایسا کچھ مطلب ایسے پیٹ بھر کے کوئی کھانا نہیں کھا رہا ہوتا، تو بس سحری کی جاتی ہے. تو میں نے کہا صرف سحری کے لیے آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، تو رہنے دیں کچھ مت بنائیں، ہم بس یہ انڈے وغیرہ فرائی کر لیں گے. اور اتفاق سے بھائی ربڑی بھی لے آئے تھے، تو ہم لوگوں نے بس اپنی سحری انجوائے کری، شامی کباب کھائے، انڈے کھائے اور ساتھ ٹھنڈی ٹھنڈی ربڑی. اچھا بہت اچھا کمبینیشن لگتا ہے پراٹھے کے ساتھ. آپ لوگ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ کیونکہ شیرمال کے ساتھ تو سنا ہوگا، تافتان کے ساتھ تو وہ بھی سنا ہوگا، لیکن ہمیں پراٹھے کے ساتھ بھی پسند ہے. ارے میں تو بریڈ کے ساتھ بھی ربڑی کھاتی ہوں، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے. لگتی ہے ہاں کافی مزیدار لگتی ہے. مٹھائی وغیرہ کے ساتھ نا ہم یہ والی ساری چیزیں کھانا پسند کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اچھی لگتی ہے ہمیں، کیونکہ ہم لوگ میٹھے کے نا شوقین ہیں. ابو کی وجہ سے شوقین ہیں، کیونکہ وہ نا میٹھا ناشتہ کرتے ہیں، اور بچپن سے ہمارا روٹین یہ رہا ہے کہ کچھ ہو یا نہ ہو ابو صبح کے ٹائم میں اکثر نا کوئی مٹھائی لے آیا کرتے تھے، مطلب رات میں لا کے رکھ لیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ کھایا کرتے تھے، مطلب کسی بھی پراٹھے کے ساتھ یا پھر بریڈ کے ساتھ. اور یہ امی نے 2 حصوں میں الگ الگ کہ بیٹا لڑائی نہیں کرنا اور تب طریقے سے کھا لینا نکال کے دیے پلیٹ میں کہ بیٹا الگ الگ. آپ کے پورشنس الگ ہیں، اپنے ہی ایریا میں رہنا، دوسرے کے ایریا میں نہیں جانا. صحیح ہے، یہ ہے آپ کی ویلیو. اپنے ایریا میں رہنا ہے، دوسرے کے ایریا میں جھانکنا بھی نہیں ہے. مطلب آپ کے گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مجھے بتائیے کمنٹ کر کے. ہمارے گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ نا اگر مطلب اگر کوئی چیز آئی ہے، ایسا نہیں کہ کسی ایک کو سرو کر دی جائے گی، یہ ہوتا ہے کہ یار سبھی کھائیں گے اس کو، تو ذرا طریقے سے تھوڑا لحاظ کر کے تمیز کے دائرے میں نہ رہ کے کھا لو. تو خیر اس طرح سے امی نے ہمیں دے دیا تھا. اچھا یہاں پر یہ دوسرا دن ہے اور ہم مطلب وہی دن چل رہا ہے اور افطاری کی تیاری چل رہی ہے. اور افطار میں ہمیں کچھ بنانا نہیں تھا کیونکہ یہ ہے سیٹرڈے کا دن، اور مطلب ایک دن پہلے ہم نے جو افطاری بنائی تھی نا، تو اس کے لیے ہم نے یہ ساری چیزیں بنائی تھی، دہی بڑے چھولے وغیرہ تو یہ رکھے ہوئے تھے. اور نارملی ہم اتنا زیادہ کھاتے نہیں ہیں افطاری میں، ہم سے کھایا نہیں جاتا ہے، تو یہ والی چیزیں جب بھی بنتی ہیں وہ نیکسٹ ڈے ضرور نکلتی ہیں ہمارے گھر میں. بچ گئی تھی تو ظاہر سی بات ہے یہ رکھ دیتی ہیں، اور اسی طرح ہم کلین کر کے رکھ دیتے ہیں تاکہ اس میں آپس میں نا مطلب ہوتا ہے فروٹس کی خوشبو وغیرہ رکھے ہوتے ہیں نا، تو وہ کھانا جو ہے نا مجھے تو ایسا لگتا ہے وہ مطلب برباد ہو گیا کھانا، کہ آپ کھا ہی نہیں سکتے. اس میں جب پھلوں کی اسمیل آ جاتی ہے نا تو آپ بالکل بھی نہیں کھا سکتے. کیونکہ دیکھیں ایک چٹپٹے چھولے بنے میں اب اس میں نا میٹھی میٹھی خوشبو آئے گی نا، ہاں تو وہ بہت عجیب لگتی ہے، ویئرڈ ساؤنڈ کرتی ہے، مطلب بہت ویئرڈ نہیں کرتی، ٹیسٹ کرتی ہے. خیر سوری. تو اچھا ہماری جو دہی بڑے تھے اس میں دہی کم ہو گیا تھا، تو اس میں نے دہی ایڈ کر دیا تھا. اور کچھ بنانا تو تھا نہیں، مطلب فلنگ رکھی تھی سینڈوچز کی، تو زویا نے بس ایک سینڈوچ بنا لیا، مطلب جو بچا ہوا تھا نا وہی ہم لوگوں نے اس کو ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں سب چیزوں کو ریفریش کر کے، اور اس کے بعد ہم نے بس وہی سب سرو کر دیا تھا. کیونکہ اس کا میں ریزن بھی بتا دیتی ہوں، ہم نے یہ والی چیزیں ہی ریفریش کیوں کی، کیونکہ ہم پورا مطلب صبح سے جب سے ہم اٹھے تھے نا ہم صفائیاں کر رہے تھے، کیونکہ ہمارے گھر میں چل رہی تھی صفائیاں، اور مطلب جھاڑ پوچھ اور ڈسٹنگ کرنا، سارے کام سارے ہمارے گھر میں، اور ہم تینوں ہی لگے ہوئے تھے. مطلب امی کچن کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، انہوں نے پھر اپنی چادریں وغیرہ سینی ہوتی ہیں، یا جو بھی کوئی کام ہوتے ہیں وہ اپنے کام دیکھ رہی ہوتی ہیں. مطلب سارے کام پھیلائے ہوئے تھے اس دن ہم نے، بہت سارے اس کو ہم نے ریکارڈ نہیں کیا کیونکہ یار صفائی تو آپ کو پتہ ہے نا سبھی کو آتی ہی کرنی، تو اس کو کیا ریکارڈ کیا جائے. تو خیر ہم لوگ جلدی کام کرنا تھا، اور کام بہت زیادہ تھا، ریکارڈ کرنے بیٹھ جاؤ نا تو پھر اس میں بہت ٹائم لگتا ہے. ہاں ایک سنگل ویڈیو بنانے میں بھی نا کافی ٹائم لگ جاتا ہے. مطلب
کیونکہ ایک بندہ ہونا چاہیے نا ریکارڈ کرنے کے لیے, مطلب ایک بندہ کام کر رہا ہے تو ایک بندہ پیچھے کھڑے ہو کے اس کو ریکارڈ کر رہا ہے, اور ہم لوگ وہ نہیں کرتے کہ مطلب وہ پورا سیٹ کر کے اور آپ صفائیاں کرنے اسٹارٹ کر دیں. تو بس فری ہو کے کام کرنا تھا تاکہ جلدی جلدی کام کر سکیں اور کام ہو جائے. الحمدللہ کام ہو گیا ہے. اور کام کیا تھا, وہی صفائیاں, ہاں وہی صفائی وغیرہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے. ہم لوگوں نے ساری چیزیں کر لی ہیں. اور آپ لوگ بتائیے گا, آپ لوگوں نے صفائیاں وغیرہ کر لی؟ ویسے تو سب لوگوں نے کر لی ہوں گی کیونکہ بس کل چاند رات ہے. اور انشاءاللہ ایسی اثرات لگ رہے ہیں کہ کل چاند رات ہوگی اور آج اعلان نہ ہو. ابھی تک تو نہیں ہوا ہے. پچھلے سال تو ایسا ہی ہوا تھا کہ 11 بجے تک نا اعلان ہو گیا تھا اور بھاگتے دوڑتے فٹافٹ سے سارے کام کرنے پڑے تھے ہم لوگوں کو. اور ابھی بھی مطلب یہ کہ ہاں ہمارے کام تو کمپلیٹ ہے, بس یہ کہ بس تھوڑا بہت ہوتا ہے نا لاسٹ مومنٹ والے کہ آپ نے بس چیزوں کو سیٹ کرنا ہے, وہ کرنا رہتا ہے. ابھی ہم وہ کریں گے اور بس اعلان نہ ہو کل ہی, مطلب پرسوں ہی عید ہو اور 3 تاریخ کو, تاکہ ہم سکون سے اپنے سارے جو ہمارے پلانس ہیں ویسے ہی رہیں. پچھلے سال بہت بھاگ دوڑ ہوئی تھی ہم لوگوں کی, بہت زیادہ بھاگ دوڑ ہو گئی تھی. اور مشکل ہوا پتہ کیا پھر یہ ہوتا ہے نا کہ وہ اعلان ہو گیا, اینڈ مومنٹ پہ اعلان ہوا ہے, پھر بھاگو مٹھائی بھی لے کر آنی ہے, کچوری بھی لے کر آنی ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. بہت سارے کام جو پینڈنگ والے ہوتے ہیں نا وہ سارے لائن اپ ہو جاتے ہیں اور وہ سارے کے سارے کرنے پڑتے ہیں. اور اس میں ہو جاتی ہے صبح, اور پھر جب صبح ہو جاتی ہے تو نیند بھی پوری نہیں ہوتی اور پھر منہ بھی سوجا رہتا ہے. واقعی ایسے ہی ہوتا ہے اور منہ بھی سوجا رہتا ہے. اس کے علاوہ مطلب صبح میں بھلے ہم 6 بجے سوئے ہوں, ناشتے پہ سب کو ساتھ بیٹھنا ہے, تو 8 بجے سب کو بیٹھنا ہے, اٹھا دیتی ہیں. مطلب ابو جاتے ہیں نماز پڑھنے کے اتنے وہ جاتے ہیں, امی شیر ریڈی کر لیتی ہیں یا کبھی میں ریڈی کر لیتی ہوں اگر میں جاگ رہی ہوتی ہوں تو کیا کہتے ہیں بس وہ ہے نا ناشتے پہ سب نے ساتھ ہی بیٹھنا ہے. تو پھر بھلے آپ جھوم رہے ہوں, کچھ بھی ہو رہا ہو نا, آپ نے بیٹھنا ضرور ہے. تو امی ادھر نا آپ کو بخشتی نہیں ہے, کہتی ہیں بس بہت ہو گیا, آج عید کا دن ہے, سارے دسترخوان پہ مجھے نظر آ جائے. کیونکہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے نا الگ الگ دنوں پہ کہ ہم لوگ کبھی زویا اور میں ایک ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم ایک ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, جب ہمیں ٹائم ملتا ہے جب ہم کھا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, اور بھائی پھر لیٹ آتے ہیں, وہ اکثر لیٹ کھا رہے ہوتے ہیں. تو سب کی الگ الگ ٹائمنگ ہوتی ہے, لیکن خاص موقع جو ہوتے ہیں نا اس پہ امی نا بہت اسٹرکٹ ہوتی ہیں, کہتی ہیں سب نے ایک ساتھ دسترخوان پہ بیٹھنا, اور اچھا بھی لگتا ہے سب ایک ساتھ بیٹھے. تو بس ہماری افطاری ریڈی ہو گئی ہے, اور بس ہم نے تھوڑا سا ٹائم نکال کے ساری چیزیں ہم نے فرائی کر لی تھیں, اور ہمیں دوبارہ سے کام پہ لگنا تھا اپنے افطار کرنے کے بعد بھی لگنا تھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے 1 یا 2 دن تو لگ ہی جاتے ہیں گھر کو پورا سمیٹنے میں. پھیلا تو لو کام, لیکن وہ سمیٹنے میں اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے, اور تھکن بھی اچھی خاصی ہو جاتی ہے. اوپر سے روزہ ہو تو اس میں نا کام کرنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ سارے کے ساری صفائی والے کام ہو گئے. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اور ہمت رہی, اللہ کا شکر ہے. اور بس آج چاند نظر آئی, لاسٹ مومنٹ تک آ کے نا اعلان نہ کر دیں کہ بھائی چاند نظر آ گیا ہے. پچھلی بار 11 بجے ہوا تھا اعلان, خیر پور امید ہے کہ نہیں نظر آئے گا, اور کل ہی انشاءاللہ کل کا ہم ایک اور روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. اور بس آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگوں کے کیا تاثرات ہیں اور کیا شاپنگیں چل رہی ہیں, اینڈ مومنٹ تک کیا کیا کر رہے ہیں آپ لوگ, تو ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا. تو خیر بس اسی کے ساتھ کر دیتے ہیں آج کے بلاگ کو اینڈ. آپ لوگوں نے بتانا ہے آج کا بلاگ کیسا لگا, اگر اچھا لگے تو لائک ضرور کیجیے گا, ساتھ ساتھ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا, اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں, ساتھ ساتھ بیل آئکن کو کلک کرنا نہیں بھولے گا. ہم دونوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.